صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان وہابی دیوبندی نے ایسی ایسی گستاخیاں کی ہے، اس لیے ان سے دور رہنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچے، اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اب بتائیے، ایسا عقیدہ رکھنے والا یا ایسے عقیدے والوں کی پیروی کرنے والا ہماری شادی بیاہ میں ہم بلا سکتے ہیں؟ ذرا سوچے، صرف لڑائی جھگڑا نہ دیکھیں، دیکھیں بنیاد کیا ہے۔ ہمیں زندگی تو رسول پاک کے صدقے میں ملی ہے، ہمیں سب کچھ خوشیاں ملی ہے انہی کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب پھر بھی ہم ان سے دوستی کرتے رہے؟ نہیں میرے دوست، وفاداری کہتے کس کو ہے؟ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو سب کا نام کاپی میں رجسٹر میں لکھنے کے بعد کاؤنٹنگ کیا جاتا ہے، اس کو نکال دو۔ ارے کیا معاملہ ہے؟ ارے اس نے مجھے گالی دی تھی، میرے باپ کو گالی دی تھی، اس کو میں شادی میں نہیں بلاؤں گا، اگر اس کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا۔ گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میاں، بیٹھ کے پہلے میٹنگ اس پر کرو کہ رسول پاک کا گستاخ کون ہے، اس کو شادی میں نہیں بلاؤ، شادی میں برکت ہی برکت، شادی میں برکت ہی برکت نظر آئے گی۔ انہوں نے اتنی گستاخی نہیں، بلکہ کوئی لکھ رہا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، اور میرا امام تو کہتا ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ لوگ ایسے عقیدے، گندے عقیدے رکھتے ہیں اور انہی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اپنے یہاں نہیں بلائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، پھر یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عین ظہر کی نماز میں رسول پاک کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، چاہ رہے تھے کہ بیت المقدس سے ہمارا کعبہ بدل کر کعبہ معظمہ کی طرف جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب یہ چاہ رہا ہے العالمین بیت المقدس کی طرف جو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کا دل یہ چاہتا ہے الہ العالمین ہم کعبہ کی طرف، ہم رب کعبہ کی طرف سجدہ کریں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، بس رسول کا چاہنا تھا، رب نے عین نماز میں حکم دے دیا اپنے چہرے کو گھما کر کعبہ کی طرف کر دو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ کیوں نہیں فاران کی چوٹی پر اعلان ہو گیا کہ ایک رب کی پرستش کرو؟ جب یہ اعلان ہو گیا اسی وقت یہ حکم کیوں نازل نہیں ہوا کہ کعبہ کی طرف ہی نماز پڑھنی ہے؟ یہ اس لیے نازل نہیں ہوا، تقریباً 17 سے 18 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف یہ لوگ نماز پڑھتے رہے۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ ایک قوم آئے گی جو عقیدہ رکھے گی کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں فرما دیا، عین نماز میں 2 رکعت ہوئی، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت کعبہ معظمہ کی طرف۔ یہ رسول کا پاور ہے۔ سوچے ہم اس رسول پاک کے ماننے والے ہیں۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا پاور عطا فرمایا ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ اللہ و رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اب ذرا سوچے اسماعیل دہلوی کیا لکھ رہا ہے۔ اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں پوچھا جائے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، اس درخت میں کتنے پتے ہیں، تو یہ نہ کہو کہ اللہ و رسول جانتا ہے، بلکہ صرف یہ کہو اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ و رسول کہا کہ اللہ و رسول جانتا ہے تو معاذ اللہ وہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور رب کیا فرما رہا ہے کہ اللہ و رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے، اپنے فضل سے۔
یہاں دونوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا قریب سے کیا کہ میرا فضل میں نے میرے محبوب کو دیا، اب دنیا پر برسانا ہے تو میرے محبوب کے ذریعے برسے گا، اب دنیا کو جو لینا ہے میرے محبوب کی بارگاہ سے برسے گا۔ یہی تو میرا ایمان کہتا ہے۔ میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور ہے۔ کیا آپ حضرات کو اختیار نہیں دیا گیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد علی جس کا نام ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا پاور عطا فرمایا ہے۔ آئیے حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جمع غفیر ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مکہ معظمہ کی گھاس کو اکھیڑنا اور مکہ معظمہ کی درخت کو کاٹنا، مکہ معظمہ میں جانور کا شکار کرنا، یہ سب تم پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی مکہ کو رب نے حرم بنا دیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا سب کو پاور رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ ہاتھ جو رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اگر اسی ہاتھ سے ہم چاہے تو کسی غریب کی امداد کر سکتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے چاہے تو کسی کے گال کو لال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے دنیا میں کتنا لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ بھائی آپ کے پاس مال ہے، اس مال سے کسی کی امداد کر سکتے ہیں، اور اللہ بچائے اسی مال سے کوئی جوا بھی کھیلنے چلا جائے۔ یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہے، دنیا میں لوگوں کو اختیار دیا گیا، لیکن آپ بتائیں کسی کو امیر بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو سلطان بنایا، لیکن کیا پوری دنیا مل کر اس کو، پوری دنیا کو کیا اتنا پاور دیا گیا کہ پوری دنیا مل کر حرام کو حلال کر سکے، حلال کو مکروہ کر سکے، مکروہ کو جائز کر سکے؟ یہ کسی کو اختیار نہیں دیا۔ یہ اختیار تو رسول پاک کو دیا گیا ہے۔ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے، یہ پاور تو رسول پاک کو دیا گیا ہے۔ اس لیے تو میرا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا پاور دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ اب کا مکہ معظمہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے حرم بنا دیا ہے۔ اب تم یہاں کی گھاس نہیں اکھیڑ سکتے، یہاں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، یہاں کے درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ اللہ، جب اعلان ہو گیا، اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اسی محفل میں تشریف فرما تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَلِصَاغَتِنَا وَلِقُبُورِنَا۔ یہاں سب اکھیڑنے کو آپ نے منع فرما دیا، لیکن مگر یہ اسخیر گھاس جو ہے وہ ہمارے مکانات بنانے میں، چھپر میں کام میں آتی ہے، قبروں میں میت کے اوپر تختے لگانے میں کام میں آتی ہے، اور ہم میں جو سونار کا کام کرتا ہے اس سونار کو سونا پگھلانے میں اسخیر گھاس کا وہ استعمال کرتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا اچھا اب تم لوگ گھاس کا مطالبہ کرنے لگے، رب تبارک و تعالیٰ نے گھاس اکھیڑنے کو منع فرما دیا ہے، اب میرے اختیار میں نہیں ہے، جب رب کا حکم آئے گا تب میں کوئی بات بتاؤں گا۔ رسول پاک نے یہ نہ فرمایا، بلکہ جب حضرت ابن عباس نے عرض کیا فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَلِقُبُورِنَا وَلِصَاغَتِنَا، یا رسول اللہ یہ ہمارے کام میں آتی ہے، تو رسول پاک کو جو رب نے پاور عطا فرمایا تھا اسی اختیار سے رسول پاک نے کہا اِلَّا الْإِذْخِيرَ، جاؤ اسخیر گھاس تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہے، اکھیڑ سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ عصمت مصطفیٰ، بستی بستی قریہ قریہ، مسلک اعلیٰ حضرت، جہاں پوری دنیا
مجبور محض ہوتی ہے وہاں سے نبی کا پاور شروع ہوا کرتا ہے. کیسے دیکھا آپ نے کہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف اسلام لے لو، صرف قرآن لے لو، صرف دین لے لو، صرف حج لے لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرمایا میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو. اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا والوں تمہیں جو چاہیے میرے محبوب سے لے لو. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. آپ سوچیں کتنا پاور عطا فرمایا گیا. رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نوازنے پر آتے ہیں تو خوب نوازتے ہیں. حضرت مولا کائنات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم یمن میں چلے جاؤ، وہاں کے مقدمات کا معاملہ تم دیکھا کرو، اور وہاں تم جسٹس کی حیثیت سے، وہاں تم قاضی کی حیثیت سے جاؤ. جو مسائل درپیش آتے ہیں، جو مقدمات آتے ہیں، انہیں آپ حل کر دیا کرے. جب رسول پاک نے حضرت مولا کائنات کو یمن کا جج بنایا، یمن کا جسٹس بنایا، تو حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی لا اعلم کثیرا من القضاء. یا رسول اللہ مجھے قضاء کا زیادہ علم نہیں حاصل ہے، یا رسول اللہ مجھے قضاء کا اتنا علم نہیں ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ اتنی بڑی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم جیسے لوگ ہیں، حضرت عثمان غنی جیسے لوگ ہیں، اور جلیل القدر صحابہ وہاں موجود ہیں. اتنے بڑے منصب پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں. اب رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اب تمہیں نہیں میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، اب آپ کو رک جائیے، آپ کو کیسے علم حاصل ہوگا، پہلے آپ پڑھائی پڑھ لیجئے. رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جب حضرت مولا کائنات نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ انی لا اعلم کثیرا من القضاء، تو رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے حضرت مولا کائنات کے سینے پر ایک گھوسا مارا اور دعا کی اللہم اہد قلبہ الہ العالمین. حضرت مولا کائنات کی تو رہبری فرما. اب ایسی رہبری ہوئی مولا کائنات خود فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک کتنا بڑا مسئلہ میرے سامنے آ جاتا مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. یہی تو میرا امام کہتا ہے ہاتھ جس سب کو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر صلاحت پلا. کتنا زبردست ایک گھونسا مارا ہے. اب حضرت علی حضرت مولا کائنات کا سینہ علم سے ایسا بھر گیا کہ ان کی قضاء کے معاملات میں حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا کائنات میرے پاس نہ رہتے اور کوئی مقدمہ آتا، کوئی فیصلے کے لیے آتا، کوئی اپنی عرضی لے کر آتا، کوئی فریاد لے کر آتا، تو میں اللہ کی پناہ چاہتا کہ مولا کائنات نہیں ہے، وہ ہوتے تو آسانی سے حل ہو جاتا. سوچے یہ نبی جب نوازنے پر آتے ہیں یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے. آئیے آپ کو آگے اور عرض کرتا چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے جو سنتا ہوں میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہتا ہے، مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی ہے. اب رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا اے صحابہ تم مجھ سے مانگتے ہو، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہے، لیکن صحابہ تو رسول پاک ہی سے مانگ رہے ہیں. صحابہ کو جو چاہیے جب چاہے جیسا چاہے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. یہی تو میرے تاج شریعہ عرض کرتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. نبی کا پاور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ
چلے جاؤ کوئی معجون خرید لو، کوئی دوائیں کھاؤ، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ اللہ، لیکن ابو ہریرہ کا یقین یہی ہے کہ جو کچھ ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے۔ اسی نبی نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اسی لیے حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ابسط رداء کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو، اپنی چادر کو پھیلا دو۔ اب وہ ذہن کی تیزی کے لیے، وہ ذہن کی مضبوطی کے لیے، قوت حافظہ کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور چادر پھیلانے کو کہا گیا۔ یہ تو ابو ہریرہ ہے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، چادر کو پھیلایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلانے کو کیوں کہا؟ سمجھ میں آتا ہے، حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ چادر پھیلانے کو اس لیے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں تمہیں آج جو کہنے والا ہوں تمہارے ہاتھوں میں نہیں سمائے گا، تمہارے دامن میں نہیں سمائے گا، تمہاری چادر تنگ پڑ جائے گی۔ ابسط رداء کا یا ابا ہریرہ، چادر کو پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو پھیلا دیا۔ جب چادر کو پھیلا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ایسے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول پاک ضمہ الی صدرک یا ابا ہریرہ، یہ ابو ہریرہ یہ چادر اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہاں یہ اعتراض نہیں کیا کہ چادر میں کچھ تو ہے نہیں، یہ چادر میں کچھ تو ہے نہیں، آپ نے کیا دیا جو مجھے سینے سے لگانے کو کہہ رہے ہو؟ آپ نے سینے سے لگانے سے فرما رہے ہو، لیکن رسول پاک نے فرما دیا ضمہ یہ الی صدرک یا ابا ہریرہ، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اب ذرا ابو ہریرہ کے مقام کو تو دیکھے، امام المحدثین میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، اتنے بڑے محدث ہو گئے فرماتے ہیں ما نسیت بعد شیئا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ میں سنتا تھا ما نسیت بعد شیئا سمعته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد جو کچھ میں سنتا اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولا، اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک حدیث بھی نہیں بھولا، بلکہ کچھ بھی نہیں بھولا، نہ زبر بھولا ہوں، نہ زیر بھولا ہوں، نہ نقطہ بھولا ہوں، نہ حرف بھولا ہوں، نہ نشیب و فراز بھولا ہوں، نہ پیچ و خم بھولا ہوں، نہ انداز بیان بھولا ہوں، کچھ بھی نہیں بھولا۔ جتنا عطا فرما دیا خالی ہاتھ میں۔ یہی تو میرے امام بریلی کی دھرتی سے عرض پرداز ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اسی خالی ہاتھ سے حضرت ابو ہریرہ کو کتنا دیا؟ اب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، اس وقت کے ایک بڑے فرق تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ جب ان کے یہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا ابو ہریرہ آپ کو بلانے کا ایک مقصد ہے، آپ تشریف لائیے۔ بولے کیا مقصد ہے؟ عرض کرتے ہیں میں آپ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننا چاہتا ہوں۔ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہوئے، ان کے لیے مسند لگا دی گئی، ان کے لیے تخت لگا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اب جب بیان کرنا شروع کر دیا، ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، چار حدیث، اتنی حدیثیں سنا ڈالی، ایک دو گھنٹہ تک آپ حدیثیں سناتے رہے۔ پھر وہ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ آج ایمان تازہ ہو گیا ہے، آپ نے رسول پاک کے احادیث کو سنایا ہے، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ واپس ہو گئے۔ جب واپس گئے ہیں کچھ سال کے بعد، ایک دو سال کے بعد پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو پھر واپس بلایا۔ جب ڈیڑھ دو سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ آج بھی میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کی زبان پاک سے ہم رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں حدیث سنانے پر تیار ہوں، لائیے مسند لگائی جائے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا
ابو ہریرہ ہم نے آپ کو بلایا ضرور ہے, ہم حدیث ضرور سننے کے لیے حاضر ہو, آپ کو یہاں آنے کی زحمت دیے ہیں, لیکن ہماری شرط ہے. بولے کیا شرط ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے عرض کیا کہ جو حدیث آپ نے 1.5-2 سال سے پہلے سنائی تھی ہم وہی حدیث سننا چاہتے ہیں. جب حضرت ابو ہریرہ کو پہلی بار بلایا تھا تو حضرت ابو ہریرہ جب بیان فرما رہے تھے انہوں نے پردہ لگا دیا تھا, پردے کے پیچھے لکھنے والے کاتبوں کو بٹھا دیا تھا, رائٹروں کو بٹھا دیا تھا کہ جب ابو ہریرہ جیسے جیسے بولے تو تم تمام کے تمام لوگ اپنے قلم کو روکنا مت. جو حدیث ان کی زبان سے نکلتی ہے, جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں, زیر و زبر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جو حدیث جیسے بیان کرتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ لکھتے چلے جانا. پردہ لگا دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ ادھر حدیثیں پہلی بار آئے ہیں, بیان فرما رہے ہیں, ساری حدیثیں ادھر لکھی جا رہی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ چلے گئے, جب دوبارہ بلایا گیا حدیثیں سننے کی خواہش پیش کی گئی تو اب پھر انہوں نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے, آپ وہ حدیث سماعت کرنے, آپ حدیث بیان فرمائیں گے, اسی لیے ہم نے آپ کو یہ زحمت دی ہے, لیکن ہماری شرط یہ ہوگی کہ 1.5-2 سال پہلے آپ نے جو حدیثیں سنائی گی ہم وہی حدیث سننا چاہتے ہیں. جو پہلے تھی وہ پہلے ہی سنیں گے, جو 2 نمبر پر تھی وہ ہم دوسرے نمبر پر سنیں گے, جو تیسرے نمبر پر تھی وہ تیسرے نمبر پر سنیں گے. شرط تو دیکھے 2 سال کے بعد آدمی کا ذہن کام کرے گا, آدمی کہاں سے کہاں چلا جائے گا, لیکن یہ ذہن وہاں اتنی قوت سے نہ پایا تھا, یہ ذہن اپنی محنت سے نہ پایا تھا, یہ ذہن معزون کھا کر نہ پایا تھا, یہ ذہن وظیفہ کر کے نہ پایا تھا, یہ ذہن تو وہاں سے پایا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ نہ چھوڑ سکا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے پھر انہی لوگوں کو جو لکھنے والے بیٹھے تھے, اب کہے اس دن آپ لوگوں نے لکھا تھا, اب آج صرف سننے کا کام کرنا ہے. ابو ہریرہ جیسے جیسے بولیں گے آپ سنتے جانا, کہیں کوئی الفاظ تو گڑبڑ نہیں ہوتا ہے, کہیں کوئی لفظ تو نہیں بدل گیا ہے, کہیں کوئی حدیث تو نہیں بدل گئی ہے, کہیں کوئی اور روایت تو نہیں بدلی ہے. اب پردے کے پیچھے وہ لوگ اپنے اپنے اس رجسٹر پر, اپنے ان کاپیوں پر اپنے انگلیوں کو رکھ دیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہے, دربار لگا ہوا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں, جو پہلے حدیث سنائی ہے 2 سال کے بعد وہ پہلے سنا رہے ہیں, جو 2 نمبر پر تھی وہ دوسرے نمبر پر ہے, جو تیسرے نمبر پر تھی وہ تیسرے نمبر پر ہے. نہ کسی کا نقطہ بدل رہا ہے, نہ کسی کا زیر بدل رہا ہے, نہ نشیب و فراز بدل رہا ہے, نہ انداز بیان بدل رہا ہے. یہ ابو ہریرہ کو ملا کہاں سے؟ یہی تو میرا ایمان کہتا ہے, مالک کے کونین ہے تو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خام 2 سال کے عرصے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے جو پہلے حدیث سنائی تھی وہ پہلے, اس کے انداز میں اگر آواز اونچی تھی 2 سال کے بعد آواز اونچی تھی, جس کے انداز میں آواز نیچی ہے آواز نیچے ہے, نشیب و فراز بھی نہیں بدلا. ان کاتبوں نے کہا کہ یہ اور کوئی بات نہیں, رسول پاک کا معجزہ ہے جس کے زبر اور لفظ میں بھی خلق. آپ سوچیں حدیث کی کتنی کتابیں موجود ہیں, تمام کتابوں میں دیکھیں گے سب سے زیادہ کسی سے حدیث مروی ہے, کسی صحابی سے 700, کسی سے 1000, کسی سے 500, لیکن ان کو نبی نے عطا فرما دیا 4364 حدیثیں صرف اور صرف حضرت ابو ہریرہ سے. 4364 حدیثیں صرف حضرت, یا 463 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. آپ ذرا سوچیں, اسی لیے میرا امام کہتا ہے مالک کے کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی ہاتھ تو میلے تھے, اب لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نبی کو غیب ہے کہ نہیں. ارے میاں تم اس کے پیچھے پڑے ہو, ذرا دیکھو ہے کہ نہیں, بات نہیں ہے. یہاں تو نبی غیب بات رہا ہے, غیب بات رہا ہے. نبی
بڑا پاور دیا گیا ہے۔ حافظ ملت علی رحمت رضوان اس شعر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے اعلیٰ حضرت کا کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس شعر کو ایسے پڑھا جائے کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ سر اقدس کی نعمتیں الگ، کان اقدس کی نعمتیں الگ، آپ کی نعمتیں الگ، بہو مبارک کی نعمتیں الگ۔ میرا امام جب آپ کے اوپر بولتا ہے تاز ہے، جس طرح اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کام کی سماعت پر پرداز ہے، تو نزدیک کے سننے والے کو کانے لائے کرامت پہ لاکھوں سلام، بہو کی منظر کشی کرتا ہے، کوئی عرض پرداز ہے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بہو کی لطافت کے لاکھوں سلام۔ جب زبان پاک پر آتا ہے وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہونٹ مبارک کی بات کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، پتلی پتلی کھلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں۔ دو جہاں کی نعمتیں خالی ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ پاک میں، ہاتھ کی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحری سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ سوچیں وہابیہ دیابنا سے تعلق رکھنے سے ملے گا یا نبی کی سے ملے گا؟ مدینے سے ملے گا۔ اس لیے دوستو اگر تمہیں چاہیے تو مدینے کے سرکار سے ملتا ہے، اگر ہم وہاں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں تو یہی عرض کریں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، غوث اور لاڈلا بیٹا۔ مانگو منہ مانگی پاؤ گے، لیکن باپ کے دشمنوں سے اگر دشمنی ہو، باپ کے دشمنوں سے ہم بزنس نہیں کر سکتے ہیں، باپ کے دشمنوں سے ہم معاملات نہیں طے کرتے ہیں، باپ کے دشمنوں کو شادی میں نہیں بلاتے ہیں، تو نبی کے گستاخوں کو کیسے بلا لیں؟ نبی کے گستاخوں کو بھی دور رکھو، برکتیں ملے گی، ضرور ملے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ آئیے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاور کو بیان فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اختیار اور کتنا پاور دیا گیا ہے۔ مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے شانے کا گوشت لایا گیا اور حضرت رسول پاک نے اس میں سے دستی کا گوشت، جب آپ کے سامنے گوشت لایا گیا تو رسول پاک نے اس میں سے دستی کا گوشت اٹھایا اور دستی کا گوشت اٹھانے کے بعد آپ نے تناول فرمانا شروع کر دیا۔ اب ذرا سوچے نبی کے اختیار پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں، نبی کا اختیار میدان محشر میں کتنا ہوگا؟ عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھے نبی کو کتنا پاور دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم جنت چاہتے ہیں تو یہی کہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سوچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں گوشت لیا ہے، جب تناول فرما رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ، کہ میدان محشر میں روز قیامت کے روز میں لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں بما ذاک هل تدرون بما ذاک، کیا تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ فرماتے ہیں یجمع اللہ، رب تبارک و تعالی لوگوں کو جمع فرمائے گا، الاولین والآخرین، روز قیامت تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ جب جمع فرما دے گا تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے اور سورج بالکل قریب آ گیا ہوگا،
اول سے آخر مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب میدان محشر میں موجود ہوں گے، اور لوگ ایک دوسرے کو نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس شخص کی نگاہ سب کو پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی بولنے والا آواز اونچی آواز سے بولے گا تو سب کو سنائی دے گی۔ میدان محشر میں کتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی، سب کو سنائی دے گی۔ یہ منظر رسول پاک کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ مدینے میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہی تو علم غیب ہے۔ میرا امام کہتا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا ہے۔ رسول پاک کو معلوم ہے کب کیا ہونے والا ہے۔ میدان محشر کا منظر مدینہ طیبہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے اور سورج بالکل قریب ہوگا، مصیبت کے عالم میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اب بعض سے ملاقات کریں گے، ارے یار اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہمارا کوئی سفارش نہیں ہے، ہم کسی کو جا کر کہیں کہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے، رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے کچھ عریضہ پیش کرے۔ لوگ آپس میں جب بات کرتے ہوں گے کوئی ہے نہیں، دوسرا گروپ کہے گا ارے کام کرتے ہیں حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ سب کے باپ ہے، ان کے پاس چلا جائے وہ ہماری بات سنیں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں مدینے میں تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں تمام امتی تمام لوگ مل کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم کے پاس جانے کے بعد عریضہ پیش کریں گے، اے حضرت آدم آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ اے حضرت آدم آپ ہم سب کے باپ ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم پر کیسی مصیبت آئی ہے، ہم پر کیسے مصائب ہے؟ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، رب تبارک و تعالیٰ اس تکالیف سے ہمیں دور کر فرما دے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اے لوگوں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پھل سے اس درخت سے پھل کھانے کو منع فرمایا تھا، میں نے کھا لیا تھا، آج نفسی نفسی کا عالم ہے، اذهبوا الی غیری آپ کسی دوسرے کے یہاں چلے جاؤ۔ اے رب تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کبھی ایسا جلال میں نہیں آیا ہے، ایسا غضب میں نہیں آیا ہے، نہ ہی آئندہ ایسا جلال میں آئے گا، نہ ہی آئندہ ایسا غضب میں آئے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہے، اذهبوا الی غیری آپ کسی دوسرے کے یہاں چلے جائیے۔ پھر وہ ان کو ایڈریس دیں گے، اذهبوا الی نوح آپ نوح کی طرف چلے جائیے۔ اب تمام امت حضرت آدم کے پاس سے نکل کر حضرت نوح کی بارگاہ میں جائیں گے، نوح کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے۔ یہ حضرت نوح پیغمبروں کی فہرست میں رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو پہلا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت نوح سے عرض کریں گے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کیسی مصیبت میں ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے۔ آپ کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے عبداً شکورا کا لقب دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے پہلے ہم نے ایسا جلال میں نہیں دیکھا، نہ آئندہ ایسا جلال فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک دعا عطا فرمائی تھی جو قبول ہونے والی تھی، میں نے اپنی امت کے خلاف اس دعا کو مانگ لیا ہے، اب میں نفسی نفسی کے حال میں ہوں، اور آج مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری آپ کہیں اور چلے جائیے۔ اب پوری امت میدان محشر میں، اب رسول حضرت نوح علیہ السلام جب ایڈریس دیں گے اذهبوا الی ابراہیم آپ ابراہیم کی طرف چلے جائیے۔ اب پوری امت جو ہے آج آپ سن رہے ہیں نا، سب کو معلوم ہے میدان محشر میں یاد نہیں ہوگا کہ کہاں جانا ہے، ہم ایسے ہی گھومیں گے، آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے سب چکر کاٹیں گے۔ اب حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں تمام امتیں جمع ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اے حضرت ابراہیم رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم پر کیا گزر رہی ہے، ہم کس مصیبت میں ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے، رب کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم ارشاد فرمائیں گے اے لوگوں رب تبارک و تعالیٰ کے کو میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا جلال میں رب نہیں آیا ہے، نہ ہی آئندہ ایسا جلال میں آئے گا۔
ایسا ہے کہ وہ اپنے توریہ کو بیان کریں گے، اپنی تاریخ کو بیان کریں گے، میں اپنی فکر میں ہوں، ایسا ہے اذهبوا الى غیری، آپ کسی اور کے یہاں چلے جائیں گے، آج میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں۔ حضرت ابراہیم پھر ایڈریس دے کے بتا دیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى موسیٰ، تم حضرت موسیٰ کی طرف چلے جاؤ۔ اب تمام امت حضرت موسیٰ کی طرف جائیں گے، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اے حضرت موسیٰ، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا کلیم بنایا ہے، آپ کو ایک مرتبہ کا اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت میں ہیں، ہم کس مصیبت میں ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجئے۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو اس سے پہلے میں نے ایسا کبھی جلال میں نہیں دیکھا ہے، نہ ہی آئندہ کبھی ایسا جلال میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مجھے حکم نہیں تھا اور میں نے ایک شخص کو دنیا میں قتل کر دیا، اس لیے آج نفسی نفسی کا عالم ہے، میں اپنی فکر میں ہوں۔ اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ اذهبوا الى عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا ایڈریس ملے گا۔ اب تمام امت وہاں موجود ہے، ذرا سوچیں پاور کہاں سے کہاں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب سب کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى عیسیٰ، کہ تم عیسیٰ کی طرف چلے جاؤ۔ اب تمام لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عریضہ پیش کریں گے کہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی پھونک کے ذریعے پیدا فرمایا ہے، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بازوئے حضور گلزار ملت، عطائے سرکار غیاث ملت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، علماء سنت، بستی بستی قریہ قریہ۔ تھوڑا آگے پاس ہو جاؤ یار، اور تھوڑا لڑو آگے پاس ہو بھائی صاحب، تھوڑا لڑو تھوڑا یار بھائی مزہ آ گیا سب لڑو فالتو ریڈ کیا جو سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا تھوڑا ہاں تھوڑا وہ دبا سیٹنگ اس حدیث پاک کو میں مکمل کر لوں پھر انشاءاللہ اوپڑا تھوڑا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، سب لوگ بیٹھ جائیں، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، لیکن کسی کے سر پہ نہیں آتا، ایسے غلط ہوتا ہے۔ کیوں کرے یار، کیوں کرے یار۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا غور کریں، یہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، وہیں پر یہ حدیث پاک بیان فرما ہے، ساری امت جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس سے جب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا ایڈریس دے دیں گے، وہاں کا پتہ دیں گے کہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى عیسیٰ، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ جب تمام امتیں حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں عرض بردار ہوگی، عرض کرے گی حضور آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کی پھونک سے پیدا فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ قدرت عطا فرمائی کہ
ماں کی گود میں آپ نے لوگوں سے کلام کیا ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں؟ آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں ارشاد فرما دیں گے رب تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اس سے پہلے ایسا جلال میں نہیں دیکھا ہے، ایسا غضب میں نہیں دیکھا ہے، نہ ہی آئندہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے جلال میں آئے گا۔ اذهبوا الی غیری، اب وہاں سے ہمیں پتہ ملے گا، تمام امتیں وہاں پر ہے۔ اذهبوا الی غیری، اب بتایا جائے گا، اذهبوا الی محمد، رسول پاک کی طرف بھیجا جائے گا۔ اب وہاں سے کہیں اور نہیں، یہی تو علامہ حسن رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اذهبوا الی غیری، اور نبی کے زبان پہ ہوگا اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ آنا رہا ہوگا تمہارے لیے، آؤ میں تمہارے لیے۔ سوچے اب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام امت پہنچے گی۔ اب رسول پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ میرے پاس آئیں گے عرض کریں گے کہ آپ کو یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم پر کیسی مصیبت پڑی ہے، آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ رسول پاک کہاں منع نہیں فرمائیں گے، اب ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی لوگ مجھ سے کہیں گے میں اٹھ کر وہاں سے عرش الہی کے نیچے آ جاؤں گا اور سجدے میں سر رکھ دوں گا، سجدے میں سر رکھوں گا۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ میرے دل کو کھول دے گا اور ایسی ایسی عبادتوں کا القاء فرمائے گا، ایسی ایسی عبادتیں میرے دل میں انہیں لے گا، ایسی ایسی عبادت و ریاضت کے کلمات عطا فرمائے گا کہ میں رب کی عبادت کروں گا۔ نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو ایسے الفاظ اور ایسی عبادت و ریاضت کے کلمات رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے، مجھے عطا فرمائے گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ پھر آواز آئے گی ثم یقال ارفع یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گا۔ سوچے کیا حال ہے یہ